اور خاص طور پر اس میں دیکھیے عمل قرآن کی بڑی اہمیت ہے. اس رات کو آپ عمل قرآن کریں گے. یہ بھی بات فرماتے تھے کہ یہ جو عمل قرآن ہے دیکھیے یہ بھی فقط شب قدر سے مخصوص نہیں ہے. یہ آپ عام راتوں میں بھی کر سکتی ہیں, اور جن لوگوں نے کیا انتہائی مجرب پایا ہے. جتنے لوگوں نے کیا ہے انتہائی مجرب پایا ہے جن لوگوں نے بھی اس عمل کو انجام دیا. آیت اللہ خوشبخت فرماتے ہیں, جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ آیا تھا, کہ شب قدر میں جو عمل قرآن کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ہاتھ میں آپ قرآن تھام لیجئے اور دوسرے ہاتھ میں یہ نیت کریں کہ دوسرے ہاتھ سے میں نے معصومین کا دامن تھاما ہوا ہے. اس طرح قرآن اور اہل بیت دونوں سے آپ متمسک ہو جائیں گے. سر پر قرآن ہوگا اور بکا یا اللہ اور بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین, یہ آپ کہہ رہے ہوں گے ان کی. تو قرآن اور اہل بیت فرماتے ہیں دونوں شافع ہیں, دونوں سفارش کرنے والے ہیں. ممکن ہی نہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سفارش کریں اور آپ کی دعا مقبول نہ ہو. ممکن ہی نہیں. نیت یہ کریں ایک ہاتھ سے قرآن پکڑا ہوا ہے جو کہ سر پر ہے, دوسرے ہاتھ سے میں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہوا. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی ایک بات فرماتے تھے کہ انسان کے لیے دستور العمل فقط قرآن اور احادیث یا قرآن و سنت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. دستور العمل فقط اور فقط قرآن اور سیرت معصومین ہے. اس کے علاوہ باقی سب کچھ ہوا اور حوث ہے, یہ فرماتے تھے. تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک بات ہے کہ جو کہ بے سند عملیات جو ہیں ایک دوسرے کو فارورڈ اور شیئر کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ کریں. فقط اور فقط علماء اعلام کے بتائے ہوئے جو عملیات ہوتے ہیں صرف وہ ایک دوسرے کو شیئر کریں اور عمل بھی انہی پر کریں. یہاں پر کوئی بھی آپ کو فیس بک پہ شیئر کرا دیتا ہے, آپ سب کو دھڑا دھڑ شروع کروا دیتے ہیں. بہت سے صوفیہ کے طریقہ کار ہیں, بہت سے, وہ ان کی طرف بالکل نہ جائیں. صرف ائمہ قرآن و سنت صرف اس کے اندر معیار ہے. آقا حسن زادہ عملی فرماتے ہیں باقی سب کچھ ہوا اور حوث ہے. دیکھیے جو قرآن ہے اس کی ایک ایک آیت اتنی نورانیت اور وہ رکھتی, اس کا باقاعدہ قرآن کا صرف اس رات کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں یہ بھی ارادہ کریں کہ عملی زندگی میں بھی اس کو جاری رکھوں. باقاعدہ جو کتاب اختر تابناک ہے اس میں ذبیح اللہ محلاتی جو ہمارے ایک عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک عالم دین سید یعقوب کا خواب نقل کیا. فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اپنی کم فہمی کی شکایت کی. کم فہمی کی. کہا مولا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ظاہر ہے کوئی علم دین حاصل کر رہا ہوں, مطالب سمجھ میں نہ آئے. امام نے کہا فقط ایک جملہ کہا, کہو بسم اللہ. بس انہوں نے خواب میں بسم اللہ کا اور بیدار ہو گئے. کہہ رہے ہیں گویا اس کے بعد اس طریقے سے گرد ہٹ جاتی ہے نا, اس طرح سے ایک ایک حرف اور ایک ایک مطلب میں کتاب کا ایسا سمجھنے لگا کہ میں خود حیران ہو گیا. پھر فقط ایک بسم اللہ سے نا, قرآن اتنا پاورفل اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تو آیت اللہ جواد عاملی بھی یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو جو سر پہ رکھنا ہے اس کے معنی ہے کہ قرآن کو اپنے امور کا سر قرار دو. تمہارے سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. سارے مسائل کا, ہر جگہ قرآن کو, جو بھی مقامات ہیں ان میں قرآن کو اولیت دو. ہر جگہ پہ قرآن نظر آنا چاہیے. دیکھیے وہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ جو اسپتالوں میں ان اعمال کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں, اور ہر جگہ گویا قرآن ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. ہر جگہ قرآن ساتھ ہونا چاہیے. تو فرماتے تھے کہ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن تلاوت قرآن نہ ہونے کا کسی بھی مصروفیت یا کوئی بہانہ یا عذر بناؤ. یعنی کوئی لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا تلاوت قرآن کے سلسلے میں الخصوص. اس کو پس پوش ڈالنا گویا بلا اور مصیبتوں کو اپنے گلے کا ہار بنانا ہے. یعنی اگر کوئی قرآن کو پس پوش ڈال دے, کوئی اہمیت نہ دے, نہ عام زندگی میں تلاوت کرے, یعنی قرآن, علماء ایک بات اور بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل اس کی تلاوت بلکہ اس پر تدبر سے بھی زیادہ اہم ہے. قرآن پر عمل, دیکھیے ہم تلاوت بھی کر لیتے ہیں, ہم اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم تدبر بھی کر لیتے ہیں, معنی بہت سارے نکال لیتے ہیں تدبر کر کے, لیکن عمل قرآن کے اوپر نہیں کرتے.
افسوس کی کتاب زندوں کے لیے کتاب ہدایت تھی، اس کو فقط مردوں سے مخصوص کر دیا گیا۔ پیغمبر نے 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑی تھیں، ان کا فقط نام لینے کے لیے نہیں چھوڑی تھیں، ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے پیغمبر چھوڑ کے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ محلوں سے گزرتے ہوئے باقاعدہ گھروں سے تلاوت قرآن کی خاص طور پر رمضان میں آوازیں آتی تھیں، اور آج کہیں کوئی تلاوت ہی نہیں ہے تو تدبر کب ہوگا، اور تدبر کے بعد پھر عمل کب ہوگا؟ تو اس پر تو عمل تو چھوڑیے، تلاوت ہی متروک ہوتی جا رہی ہے۔